بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ وہ سوالات جو آپ حضرات کی جانب سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب کی خدمت میں رکھیں اور جانیں کہ سوالات کے جواب حاصل کرنے کا صحیح منہج، صحیح زاویہ اور صحیح استدلال کا طریقہ کیا ہے۔ حزب سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ ہے، قرآن مجید نے ایک جگہ پر شرک کے ابطال میں ایک استدلال، ایک دلیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو فساد پیدا ہو جاتا۔ اعتراض اس پہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا مثلاً تو خدا لامحدود قدرت کے ساتھ ساتھ لامحدود حکمت بھی رکھتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر دو خدا ہوتے اور دونوں اپنی حکمت سے باہمی طور پہ کچھ معاملات طے کر لیتے تو کوئی فساد نہ ہوتا، اپنی حدود بندی کر لیتے، بلکہ یہ کہتے کہ تم اس جگہ پر کام کرو، میں اس جگہ پر کام کروں گا۔ تو یہ بات اپنی ذات میں کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ امکان موجود ہے کہ دونوں خدا اپنی اپنی حکمت کے تحت ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا عجیب استدلال ہے کہ لامحدود حکمت تو ہے اور لامحدود قدرت نہیں ہے۔ خدا کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، کوئی اس کا خالق ہے، اس میں کسی کا امر جاری ہے۔ یہ سب کیا کوئی کھیل ہے، تماشا ہے؟ کسی نے اگر بنائی ہے تو اس کی قدرت کا ظہور ہوا ہے، اس کی حکمت کا ظہور ہوا ہے۔ وہ اپنے اس اختیار کے ساتھ اس کائنات میں معاملہ کرے گا کہ یہ میری بنائی ہوئی کائنات ہے۔ تو دو خدا ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ دو خالق بھی ہوتے۔ جی، ایک کائنات ایک خدا بناتا، دوسری کائنات کوئی دوسرا خدا بناتا، پھر ان دونوں کائناتوں کے مابین بھی قوت، اقتدار اور حکمت سب کے مقابلے ہوتے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ایک کائنات کا نظم اپنے طریقے پر چلانا چاہتا ہے اور دوسرا خدا اپنی قدرت کے معاملے میں اس کے ساتھ حکیمانہ معاملہ کرنے کا محتاج ہے؟ یہ تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی دو ہی صورتیں ہوں گی، یا اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، اسی کا اذن، اسی کا حکم ہے جو اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہی تنہا معبود ہے اور اسی کے تحت یہ سارا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس میں شریک ہے تو سوال یہ کس اعتبار سے شریک ہے؟ اگر وہ اپنی آزادانہ حیثیت میں شریک ہے تو پھر وہ معاملہ کیوں کرے گا؟ اس کے مسالے ہر دم یکساں کیوں ہوں گے؟ ہر وقت وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے کرنے کا محتاج کیوں ہوگا؟ تو یہ ایک طرف خدا کے بارے میں لامحدود کے الفاظ بولے جاتے ہیں، دوسری جانب یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی حکمت اور کسی دوسرے کی قدرت سے محدود بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ تو محض تناقض ہے، الفاظ کی ایک مینا کری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی اتنا پختہ ہے، اتنا دور رس ہے، ہر چیز وہ جانتے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر مثال کے طور پر دو خدا ہوتے اور دونوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ اس چیز میں فساد پیدا ہوگا تو دونوں اپنی مشیت سے ایسا اذن جاری کرتے کہ اس سے فساد پیدا ہی نہ ہوتا؟ نہیں جاری کرتے، یہ تو ان صاحب کا جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا خیال ہے نا۔ جی، سوال یہ ہے کہ وہ جاری کرنے پر مجبور ہوتے نا، تو پھر قدرت لامحدود کیسے رہتی اور حکمت لامحدود کیسے رہتی؟ یعنی خدا کے تصور ہی کہ یہ بات منافی ہے۔ اس کو تو اپنے فیصلوں میں آزاد ہونا چاہیے، اس کے فیصلوں پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر قدغن لگا دیں گے تو پھر وہ خدا تو نہیں رہا نا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ ہستیاں وجود میں آ گئی ہیں، ان دونوں الگ الگ ہستیوں کو ایک کائنات سپرد کی گئی ہے یا دو کائناتیں الگ الگ ہیں؟ ایک کائنات سپرد کی گئی ہے تو دونوں کس طریقے سے معاملہ کریں گے؟ یہ چیز تو آپ آج تک دنیا کے اندر ایک حکومت بنا کے وہاں نہیں کر سکے کہ دو آدمیوں کے ہاتھ میں ایک حکومت کا نظم دے دیں اور کہیں کہ بھائی حکمت سے معاملات کر لیا کرو۔ وہاں بھی آخری اتھارٹی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے۔ اس کا تصور کرتے وقت آدمی صرف اندازہ ہوتا ہے کہ بیگانہ ہو گیا ہے علم و عقل سے، اور کوئی چیز بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ جب آپ کسی جگہ اتھارٹی کا، اقتدار کا تصور کریں گے تو اتھارٹی اور اقتدار تو آخری درجے میں فیصلہ کن ہونا چاہیے، پھر وہ دوسرے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی جو قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے مشرکین کو اور ان کا ایک تضاد واضح کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساجی، اللہ کے مددگار، اللہ کے کچھ سبارڈینیٹس ہیں، اس کے ساتھ مل کے کام کریں تو پھر یہ کائنات اس طرح سے چلتی نظر نہ آتی۔ یہ دلیل اپنی نوعیت کے اعتبار سے کوئی عقلی دلیل ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے بس الہام میں قرآن مجید میں آ گئی؟ اس کی استدلال کیا ہے؟ نہیں، خالص عقلی دلیل ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں اقتدار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، جہاں پر کسی کی کوئی شراکت ہوتی ہے، تو
تو وہاں جھگڑا ہوتا ہے لازماً. یہ ہو نہیں سکتا. جو چیزیں آپ طے کریں گے وہ محدود مقاصد کے لیے طے کر سکتے ہیں اور ان کو بھی مفادات قائم رکھتے ہیں. ورنہ ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی مملکت ہے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دو حکومتیں ہیں, ایک میں ایک صاحب حکومت کر رہے ہیں, دوسری میں دوسرے صاحب حکومت کر رہے ہیں. کائنات ایک ہے, کائنات اپنی وحدت کے ساتھ موجود ہے. کائنات میں آپ تعدد نہیں مان رہے تو دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کے اندر دو قوام بنا دیے جائیں یا ایک سلطنت میں دو بادشاہ بنا دیے جائیں. وہ تو لازماً ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے, فساد پیدا ہوگا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک کا حکم ایک طرف جائے گا, دوسرے کا حکم دوسری جانب جائے گا. تو یہ ہر وقت وہ بیٹھے ہوئے صرف مشورہ کرتے رہیں گے کہ دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا. تو یہ کیا چیز ہے, کیا تصور ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ بات کی جاتی ہے؟ انسان کو جو شعور اور عقل دی گئی اسی کی بنیاد پر کہا, کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو. انسان کی حماقت کی طرف توجہ دلائیے. ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے بھی پوچھا ہے ایک عام آدمی نے کہ قرآن و سنت اور حدیث کو سمجھنے کے جو اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی ہیں, اس کے مخاطبین کون ہیں؟ عام لوگ ہیں یا محقق علماء ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی دین پر کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کا لحاظ کر کے لکھی جاتی ہے کہ اس کو اہل علم نے بھی پڑھنا ہے, عام لوگوں نے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک. عام لوگ اس سے اپنے لحاظ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یا کوئی ان کو رہنمائی چاہیے تو وہ مل جاتی ہے. اہل علم جب اس کتاب کی مراجعت کرتے ہیں تو ان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس میں جو کچھ بھی مباحث ہیں وہ کس قاعدے کس اصول پر ہیں. تو اصول و مبادی کو لکھنے کا مقصود یہ ہے. ہر کتاب اصلاً دونوں ہی کو مخاطب کرتی ہے. ہر آدمی نے پڑھنا ہے, جس کا جی چاہے گا وہ پڑھے گا. تو ایک صاحب علم اگر پڑھے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. ہاں البتہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ کتاب صرف عام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے تو پھر جیسے میں نے الاسلام لکھی ہے اس میں اس طرح کے مباحث نکال دیے ہیں. ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے بیان کیجئے گا. پوچھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفہیم و تبیین کا عمل خود قرآن ہی کی آیات کی زبان سے ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی انہی قرآنی احکامات کی تفہیم و تبیین بیان ہوئی؟ یعنی خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ہدایت دیتے ہیں اور پھر اس کو وضاحت سے کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں. جب یہ سارا عمل قرآن مجید میں ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہی عمل دوبارہ حدیث میں کیوں دہرایا گیا؟ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور بالکل تعجب کی چیز ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں جب پوچھتے ہیں تو وہ دائیں بائیں غور نہیں کرتے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان کو سمجھنا چاہیے نا اس چیز کو. کیا جب ایک کتاب لکھ دی جاتی ہے تو تمام انسان اس کو اسی وقت سمجھ لیتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پڑھائیں, اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے ان کی شرحیں لکھیں؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہر چیز اپنی ذات میں بالکل واضح ہوتی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہر لحاظ سے واضح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات یا کسی مدعا کو ادا کرنے کے لیے جو وضوح الفاظ میں پیدا کیا جا سکتا ہے وہ آخری درجے میں پیدا کر دیا گیا ہے. جو اس کے لیے چیزیں جمع کرنی ہوتی ہیں وہ کر دی گئی ہیں. جو قرائن اکٹھے کرنے ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہیں. یہ کام ہو گیا. اب ایک واضح ترین کتاب سامنے آ گئی. سوال یہ ہے کہ مخاطبین سب ایک ہی سطح کے ہیں تو پھر تو تعلیم تعلم کا سارا نظم ہی ختم کر دینا چاہیے. یعنی آپ ایک گفتگو کریں, ایک کتاب لکھیں اور بس اس کے بعد نہ اس کی تعلیم کی ضرورت, نہ تدریس کی ضرورت, نہ مخاطبین کی رعایت کی ضرورت, نہ ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت, نہ شرح کی ضرورت, نہ تفسیر کی ضرورت. سب کارخانہ بند کر دیں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ افراد مختلف صلاحیتوں کے ہیں. ان میں سے کسی کو بالکل ابتدائی نوعیت کی تعلیم تربیت چاہیے ہوتی ہے, کسی کو اس سے اوپر کی چیزیں سمجھنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. تو جیسے دوسرے اہل علم قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں, کس لیے لکھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن میں کوئی وہم ہے, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, مخاطبین کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ مدد سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کی ہے. ہمارے پاس جو کچھ حدیث میں ہے اگر وہ قرآن کے بارے میں کوئی بات ہے یا دین کی کوئی وضاحت ہے تو وہ لوگوں کی رعایت سے کی گئی ہے, اور لوگوں کی رعایت قیامت تک کرنی ہوگی. ہم سب کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی لوگوں کو قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا دیں, اس کے بعد یہ درس دینا, یہ ان کو سمجھانا, یہ اس کی شرح کرنا, یہ اس پر تفسیریں لکھنا, یہ بند کر دیں سارے کام. تو یہ لوگوں کا لحاظ کر کے سوال کا جواب بھی اسی لیے دے رہے ہیں آپ. سوال کا جواب بھی اسی لیے دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے چیزوں کو اس کی صحیح جگہ پہ سمجھنا چاہیے. لوگ قلت علم کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں, قلت تدبر سے بھی. وہ ہر سطح کے ہوتے ہیں. وہ بعض علوم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی ہو, لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی.
تو پیغمبر ان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جو ان پر ایمان لائے، ان کے صحابہ تھے، ان سے ملنے کے لیے آتے تھے. ان کو اگر دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی، خواہ وہ قرآن سے متعلق ہو خواہ سنت سے متعلق، آپ ان کی رہنمائی فرما دیتے تھے. یہ آپ کی شفقت اور آپ کی عنایت تھی. یہی کام اس ملت کے علماء کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اس کا قرآن کے وضو سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک. اچھا ہم سے اس میں ایک اور پہلو جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں، بلکہ آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اصول فقہ، ہم نے اس کو تفصیلی طور پر ڈسکس بھی کیا تھا کہ نشستوں میں، کہ احوال کی جو رعایت ہے، یعنی خارج کے اندر انسان پایا جاتا ہے، زمان و مکان کے اندر تغیر ہے، تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، تو قرآن نے تو ایک پرنسپل، ایک پروٹوکول، ایک اصول، یہاں تک کہ اس اصول کا کہیں اپنے زمانے کی رعایت سے اطلاق بھی کر کے دے دیا ہو، لیکن خارج کے اندر تو دنیا کے احوال بدل رہے ہیں، تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں مماثل صورتحال کے اوپر دین کی ہدایت کا اطلاق وہ تو پھر اہل علم علماء ہی کریں گے نا جی. اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی وہ اصل میں اس فرد نے کرنا تھا جو مخاطب ہے، اس کو کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو علماء اس کی مدد کر رہے ہیں. ایک ہی اصول ہے، افراد کے مسائل ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آج پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے احوال کی خود رعایت کر کے اللہ کی کتاب کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اپنی صورتحال پر اس کا اطلاق بھی کر سکتا ہے، تو میرے پاس کیوں آئے گا؟ یہی معاملہ دوسرے علوم و فنون کا ہے. یعنی طب، اس کے اصول بالکل واضح ہیں. آپ بھی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائیں گے، آپ بھی تعلیم پالیں تو آپ بھی معلوم کر لیں گے. لیکن میں چونکہ اس میں مہارت نہیں رکھتا تو میں ایک طبیب کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہی معاملہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے. اس وقت بھی جب صورتحال پیش آئے گی تو اگر ایک فرد عالم ہے تو وہ خود طے کر لے گا، اگر عالم نہیں ہے تو دوسروں کی طرف رجوع کرے گا، ان سے سمجھنا چاہے گا. تو یہ ساری ضرورتیں افراد کی ضرورتیں ہیں، یہ ساری ضرورتیں مخاطبین کی ضرورتیں ہیں، یہ سب ضرورتیں انسانوں کی ضرورتیں ہیں. وہ یہ ضرورتیں اگر خود پوری کر سکتے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا سب پر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو پھر انہیں رجوع کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو میں بھی آپ ہی کی طرف رجوع کروں گا، اور جو آپ فرمائیں گے اس کو سمجھوں گا، جانوں گا، سر آنکھوں پر رکھوں گا. یہی معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں سوال کا محل کہاں سے پیدا ہوا ہے. یہ تو ہر وقت ہر لمحے ضرورت ہے کہ میری کمزوری، میری خامی کو کوئی دوسرا صاحب علم دور کرے. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے بھی بتائیے گا کہ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پہ یہ تصریح ہے، روایات میں بھی آتا ہے، اور بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ صدقہ دیں، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یا عمر کو بڑھا دیتا ہے، تو اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر صدقے سے عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نیکی کے کام کریں. صدقہ کیا ہے؟ وہ نیکی کا کام ہے. کسی کو رشوت نہیں دینے جا رہے آپ. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، غریبوں کی مدد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ نیکی آپ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ آپ پہ کرم فرمائے، عنایت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف، آپ کو آنے والی آزمائشیں، ہر چیز میں بعض چیزیں طے کی ہوتی ہیں، بعض معلق رکھی ہوتی ہیں. اسی کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. یعنی اس میں طے ہوتا ہے کہ میرے بندے کا یہ معاملہ ہوگا تو میں بھی اس کے لیے یہ فیصلہ کروں گا. تو ان چیزوں کے لیے اللہ سے درخواست کی جاتی ہے. سارے معاملات اس طرح نہیں ہیں کہ ایک جگہ لکھ دیے گئے ہیں اب وہ اسی طرح ہوں گے. بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھتا ہے. میرا بندہ دعا کرے گا میں دے دوں گا، میرا بندہ درخواست کرے گا میں قبول کر لوں گا، میرا بندہ یہ نیکی کرے گا میں اس کا اجر دوں گا اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اس سے متعلق صادر ہوتے ہیں. نقطہ واضح ہوگا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا یہ بیان کیجیے کہ ہم سے بھی صدقے کے بکرے کا ایک تصور ہمارے بر صغیر میں بہت آتا ہے. پہلے جب ہم پڑھتے ہیں جو اسلام کی تاریخ ہے وہاں پر یہ چیز نہیں تھی. یہ کوئی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے؟ یعنی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے مال کی صورت میں بھی، لیکن ہمارے ہاں، اور قربانی ویسے نفلاً آدمی کرتا ہے، لیکن ایک بڑی ہمیں نظر آتا ہے روایت، جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہتے ہیں جی آپ صدقے کے 2 بکرے دے دیں. تو یہ ہمارے یہاں کوئی پیدا ہوئی ہوئی چیز ہے؟ توہمات سے پیدا ہوئی ہوئی چیز ہے. چونکہ پرانے زمانے میں جو مشرکانہ مذاہب رہے ہیں ان میں یہ تصور ہے کہ خون بہا دیں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. اسی طرح سے بعض علوم کے ماہرین یہ باتیں کرتے ہیں، جیسے علم نجوم کے ماہرین ہیں، اور بعض ایسے علوم و فنون ہیں جن میں خون بہانا، جانور کا سر کہیں رکھ دینا، اسی طرح کی بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں. ہمارے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں جانور کی قربانی کی جاتی ہے. قربانی ایک عبادت ہے، یعنی قربانی نظر کی عبادت ہے. نظر کی کم سے کم عبادت قربانی ہے. یہاں سے نظر شروع ہوتی ہے. تو چونکہ نظر کی عبادت ہے
تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس طرح نفل پڑھیں، جس طرح روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے متعلق ہونے کے لیے آپ عبادت ہی کریں گے نا. کوئی دعا کریں گے، کوئی تسبیح کریں گے، کوئی مناجات کریں گے، اپنے رب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے، نماز میں کھڑے ہو جائیں. خود قرآن مجید نے کیا تعلیم دی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. یہ نیکی کا کام ہے. جب آپ صدقہ کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے ہاں تصور ایسے ہے کہ جیسے کوئی افزانہ دیا جا رہا ہے یا کوئی چیز کسی دیوتا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ہرگز نہیں، یہ قربانی ہے. اور قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ نظر. یہ عبادت ہے. آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نفل پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جائیے. ایسے ہی آپ کوئی جانور ذبح کر کے، قربانی ایک عبادت ہے، ایک عبادت انجام دیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک. اچھا ہم سے جو عقیقی کے اندر ہمارے ہاں مشہور ہے، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بھئی اتنے بکرے آپ نے ذبح کرنے ہیں، تو وہ بھی اصل میں نفلی قربانی ہے جو اس موقع پہ آپ شکر کوئی گزار. شک ہی نہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اس کو واضح کر دیا. عربوں کے ہاں اس کے بارے میں بھی بعض توہمات پیدا ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ لفظ بھی پسند نہیں ہے، انا لا احب العقوق. یہ عقیقہ وغیرہ نہیں، بلکہ یہ ایک قربانی ہے. تمہیں اللہ نے ایک خوشی دی ہے، اس موقع پر عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. تو شکر گزاری کے لیے کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے ہم شکر گزاری کے طور پر قربانی کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. ہم سے بیان کیجئے گا، سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے سیکولر بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیکولر سے مراد کیا ہے؟ جی. سیکولرزم جب پیدا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک دسیوں مفاہیم تبدیل کر چکا ہے. ٹھیک. ابتدا میں تو اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سارا رخ انسان کا آسمان کی طرف تھا. تو توجہ دلانے کے لیے بعض اہل علم نے کہا کہ ذرا اس دنیا کو بھی دیکھ لیں. یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے، اس دنیا کے کچھ مسائل ہیں، اس کو کچھ اہمیت دینی چاہیے. اہمیت نہیں دیں گے تو آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ تعبیر پیدا ہونی شروع ہوئی. اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی چلی آئی. پھر یہاں تک کہ چرچ نے جو ایک اقتدار یا استبداد قائم کیا ہوا تھا اس کے مقابل میں آ کر کھڑی ہو گئی. اور موجودہ زمانے میں تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قومی ریاستیں ہیں اور ریاستوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ریاستوں کا، حکومتیں تو ظاہر اپنا اپنا فکر لے کے آئیں گی، تو اس کو پھر سیکولرزم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا گیا. پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں. یہ سیکولرزم ترکی میں کمالزم کی صورت اختیار کر گیا. یہی سیکولرزم فرانس میں بہت سی شخصی آزادیوں پر پابندی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے سیکولرزم کیا ہے، کیا چیز ہے، پہلے یہ بتانا چاہیے. اس کے بعد ہم یہ رائے دے سکتے ہیں کہ چلیے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی دین میں کچھ گنجائش ہے. فی الحال اس کی سب سے زیادہ اچھی تعبیر کو لے لیں. جی. اور وہ یہی ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے مابین مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت بن رہی ہیں وہ بنی اس اصول پر رہی ہیں. اس پہ مذہب کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا تو وہ پابند ہیں کہ جو اللہ کے دین نے ان کو ہدایت دی ہے حکومت کے بارے میں اس پر عمل کریں. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کو دوسروں کے ساتھ معاملہ تو انہی اصولوں پر کرنا ہوگا جو عام اخلاقی اصول ہیں. کسی دوسرے پر میں یا آپ اپنے مذہب کو ٹھونس نہیں سکتے. تو یہ بات اگر اس اصول کے اوپر کہی جائے گی تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرے نزدیک جب آپ کسی ازم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی تاریخ، اپنا پس منظر، اپنے تصورات سب لے کے آ جاتا ہے. اس لیے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ اب ہر ازم سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ان اقدار کو متعین کر کے آگے چلیں جن سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور وہ میرے نزدیک 4 ہی بنیادی اقدار ہیں. اور میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ انسان کے بنیادی حقوق کا بہت اچھا شعور پیدا ہو گیا. اس میں کہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے، وہ ہم بحث کر کے دور کر سکتے ہیں. قوموں کے حق خود ارادی کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے بہت کچھ نزاع کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے قاعدے بننے چاہیے، اصول بننے چاہیے. اگر کسی جگہ
کوئی قومیت اپنے حق خود ارادی کے تحت علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو پرامن طریقے سے معاملات طے ہو جانے چاہیے، اس کو ایک حق کے طور پر مان لینا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی ہر جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ عدل اور انصاف کے لیے یہ ضروری ہے، اور حکومت کا نظم بہرحال اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو عدل میسر آئے۔ اسی طرح کا معاملہ جمہوریت کا ہے۔ اب چونکہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں انتخابات بڑی سے بڑی سلطنت میں بھی کرانا ممکن ہو گیا ہے۔ امریکہ دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے، روس کتنا بڑا ملک ہے، بھارت کتنا بڑا ملک ہے، چین کتنا بڑا ملک ہے، ان میں بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طریقے پر۔ تو اس لیے اب لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں بنیادی سیاسی اقدار ہے۔ دنیا نے بڑی مشکل سے سفر طے کر کے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ ان اقدار ہی کے علمبردار بننا چاہیے۔ اس کو جیسے ہی آپ کسی ازم میں ڈھالنے کی صحیح کرتے ہیں تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ تمام چیزوں کو بیک وقت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم بعض موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بار بار یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ حکومت اور ریاست کا نظم سب سے پہلے کیا دیکھے گا، یہ کہ امن ہونا چاہیے، انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے، لوگوں کو اختیار کے سوء استعمال سے رکنا چاہیے، لوگوں کی جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بعد باقی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی تو باقی چیزوں پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل ہو گئی ہے، امن قائم ہو گیا ہے، کوئی فارمولہ بن گیا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا رہے گا، لوگوں کا خون نہیں بہے گا، ہر بادشاہ کے یا ہر حکمران کے دنیا سے رخصت ہونے پر پانی پت کا میدان گرم نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اب آپ جمہوریت کی طرف آگے بڑھیں تو یہ ساری چیزیں اقدار کی حیثیت سے، سیاسی اقدار کی حیثیت سے زیر بحث آنی چاہیے، ان کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ اور اگر اسلام کے بارے میں بھی کسی جگہ ہمیں بتانا ہے کہ ہماری حکومتیں یا ہماری سیاسی جماعتیں فلاں فلاں معاملے میں اسلام کے فلاں احکام کی پابند ہیں، تو ان میں بھی اسلامی نظام جیسی مبہم اصطلاحات نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ متعین طور پر بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ وہ کیا 5 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں حکومت کو کہی گئی ہیں، جن کی پابندی حکمرانوں کو کرنی ہے۔ ان 5 چیزوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، ان میں کسی کے مذہب، کسی کے نقطہ نظر، کسی کے ازم میں اگر وہ کوئی مانتا ہے، یہاں تک کہ اگر ملحدین بھی ہیں تو ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں۔ ٹھیک، اس سے کوئی فرق بھی نہیں واقع ہوتا۔ اچھا ہم صاحب، آپ نے فرمایا کسی ازم کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہر ازم اپنا ایک بیگیج لے کے آتا ہے اور وہ زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلامزم کی بھی بات کی جاتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی آپ باقی ازمس کو تو نہ مانیں لیکن آپ تو مسلمان ہیں، اسلامزم کو تو آپ مانیں، جو اسلام کے تقاضے اس کو ازم کا نام دے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلامزم تو لوگوں کی تخلیق ہے، اسلام کوئی ازم نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کو اسلام ازم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میں مسلمان ہوں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے بقائمی ہوش و حواس سے ایک مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں کوئی سیاسی جدوجہد کروں گا تو جو میرا مذہب مجھ سے تقاضے کرتا ہے میں ان کو اپنے منشور میں رکھوں گا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا مینڈیٹ لوں گا۔ وہ اگر مجھے اس کا حق دیتے ہیں تو پھر میں ان چیزوں پر عمل کرنے کا پابند بھی ہوں گا۔ یہ دنیا کی ہر جمہوریت میں ہر سیاسی جماعت کر رہی ہے، وہ اپنا منشور پیش کرتی ہے اور متعین طور پر بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ تو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہمارے دین میں حکومت سے متعلق کیا گیا ہے۔ مسلمان جہاں حکمران ہوں گے وہ اگر اپنی کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے تو اپنے منشور میں سر عنوان ان 5 چیزوں کو رکھ دیں گے، اس کی بنیاد پر لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اگر ان کو حق حکومت دیتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ ٹھیک، جہاں صاحب ایک توضیحی نقطہ، وہ جو 5 چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، کوئی شخص انہی 5 چیزوں کو لے کر دین کا تقاضا ہے اور کہے کہ میں اس اسلامزم کے نفاذ کا بات کر رہا ہوں، جو 5 چیزیں مجھے دین وہ اسلامزم نہیں، وہ اسلام ہے۔ اسلام ہے۔ ٹھیک، اسلام کا نام اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ اسلام کو کسی سابقے لاحقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کسی پیوند کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اس میں ادنا درجے میں بھی اگر باہر سے کوئی چیز آئے گی تو وہ محدث ہوگی، اور کل محدثۃ بدعہ، وہ بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ۔ اسلام کو بالکل صاف پیور اپنے نام کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی چیز کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا۔
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بڑی تفصیل سے فطرت کے اوپر جب بحثیں ہوئیں آپ نے اس کا صحیح معنی متعین کر کے اپنی دانش کی حد تک بیان کیا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو الہام کے نزول کا ذکر ہے کہ جی فجور و تقویٰ کے بارے میں ہوتا ہے، کیا یہ آج بھی ہو رہا ہے؟ یعنی آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہو رہا ہوتا ہے، یا ابتدا میں انسانیت میں ہو گیا تھا وہی آگے ایوالو کر رہا ہے؟ انسان کا قالب جب بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں روایتوں میں بتایا گیا ہے اور قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک خاص مرحلے پر اللہ تعالیٰ نفس کو اس کی حقیقت بدیت کرتے ہیں۔ جی، اور نفس کی جو حقیقت بدیت کی جاتی ہے وہی اصل میں انسانی شعور کا منبع ہے۔ انسانی شعور میں یہ ساری چیزیں الہام کر دی گئی ہیں، ان کا ظہور جیسے جیسے یہ ہمارا قالب اس قابل ہوتا چلا جاتا ہے تو ان کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ دنوں جو سگریٹ نوشی ہے اس کو عالمی سطح پر مضر صحت قرار دینے کی ایک تجویز پیش کی ہے اور اس پر ممالک میں بحث ہو رہی ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں طیب اور خبیث کی، کیا اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ انسانیت کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ ایک چیز کو مضر صحت قرار دے رہا ہے تو سگریٹ کو خلاف فطرت قرار دے کے خبیث میں شمار کیا جائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی چیز کا خبیث ہونا یہ اخلاق کی لحاظ سے متعین ہوگا۔ جی، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ چیز کیا دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے؟ اگر دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہوا، جی، کیونکہ ہمارے دین میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک کانٹا بھی باہر پھینک کر دوسروں کے لیے باعث آزار نہیں بن سکتے۔ دوسروں کے لیے باعث آزار بننا اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے، اور تمام اخلاقی معاملات مذہب کا حصہ ہیں۔ اس کی بنیاد پر حرمت، حلت، اس کی بنیاد پر کراہت وغیرہ کا حکم لگایا جاتا ہے، وہ ہم بھی لگائیں گے۔ اگر کوئی چیز دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے، اگر وہ میرے لیے صحت بخش نہیں ہے جی، یا نقصان دہ ہے تو اس کے بارے میں ایک طبیب فیصلہ کرے گا اور اس کے اوپر بھی پابندی لگ سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی چیز طبی لحاظ سے غلط ہوتی ہے تو وہاں پر طب کے علم کی مراجعت کی جاتی ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے۔ جب کسی چیز میں اخلاقی پہلو پیدا ہوتا ہے تو وہاں مذہب فیصلہ سناتا ہے، تو ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم صاحب کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے پہلو کہ طبی لحاظ سے وہ نقصان کا باعث بنے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاقی کباہت بھی پائی جا رہی ہے؟ مثلاً اسی کو لے لیتے ہیں کہ اب لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ خاندان کی ذمہ داریاں اٹھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے معاشرے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں، لوگ سگریٹ جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس سے بڑی بڑی آگ جو ہے وہ جنگلات میں لگ جاتی ہے۔ تو دسیوں ایسے پہلو ہیں جو ضرر کے بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی پہلو صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہو اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اطلاقاً اخلاق میں بھی نکل رہا ہو، تب تو دین اس میں مداخلت اس کرے۔ لیے میں نے کہا کہ اگر آپ اتنی بات بھی اگر واضح کر دیں کہ یہ دوسروں کے لیے باعث آزار ہوتا ہے تو یہ اخلاقی پہلو آ گیا اس کے اندر۔ تو اخلاقی پہلو تو ہم خود سمجھیں گے آیا ہے یا نہیں آیا۔ آیا ہے تو مذہب بھی آ گیا، اور اگر اخلاقی پہلو نہیں ہے، محض ایک طبی ضرر کی نوعیت کی چیز ہے، تو پھر وہ فیصلہ اطباء کو کرنا ہے، وہ مذہب کا موضوع نہیں ہوگا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے بھی بیان کیجیے گا، زمانہ فطرت جو ہے جس کے اندر وحی کا انقطاع ہوا، روک دی گئی تھی، اس میں جو تبلیغ اور اسلام کی دعوت تھی وہ پیغمبر کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن مجید تو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف اللہ کی وحی سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو وحی کا سلسلہ تو جب رک گیا تو پھر اس وقت پیغمبر کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ میں سمجھ نہیں سکا، زمانہ فطرت تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں پیغمبر نہیں ہوتے، تو پیغمبر کو کیا دعوت دیں گے؟ فترہ پھر وحی، تو دوسرے فترہ وحی، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا دیا اور پیغمبر بنانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، تو جو اس کے پاس اب تک کلام آ گیا ہے اسی کو وہ پڑھ کے سنائے گا، اس کے تقاضے بتائے گا، اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی اصولی ہدایت دی گئی ہے تو اس کی پیروی کرے گا۔ جب نئی وحی آئے گی تو کوئی نئی بات کہنی ہوگی نا۔ تو ما ینطق عن الہویٰ کا تعلق تو اصل میں قرآن مجید سے ہے، کہ یہ جو کلام، یہ کتاب یہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کی خواہش نفس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کوئی بنا کے پیش نہیں کر دی، یہ اللہ کی وحی ہے جو وہ تم تک پہنچا رہے ہیں۔ پیغمبر کو جب پیغمبر بنایا جاتا ہے تو بہت سے اصولی احکام دیے جاتے ہیں، اس کی حیثیت متعین کی جاتی ہے، پہلے دن بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ماضی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ مثلا خود قرآن نے بتایا ہے
کہ ہمارے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ سب پیغمبروں کی روایت ہے، یہی دین ہے، فَبِہُدَاهُمْ اقتدے۔ اسی طرح ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں۔ روزمرہ ان کی تلقین بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، سب کام ہوں گے۔ یعنی کیا ہر وقت صرف وہی سنائی جاتی ہے؟ پیغمبر کی اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ بہت سے احکام بھی دیتے ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک، ہم صاحب اس میں کیا یہ پہلو بھی ہے کہ وہی جو قرآن کی صورت میں نازل ہو رہی تھی اس کا تو چلے انقطاع ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے سامنے جو ملت ابراہیمی کی روایت ہے، سنت کی روایت موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بک، سب چیزیں ہیں، تو اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کوئی اور گفتگو بھی اس دوران نہیں کرتے؟ یہ جو فترہ وحی ہوتا ہے یہ صرف قرآن کا نزول روک دیا جاتا ہے؟ یہ تو قرآن کا نزول زیر بحث ہے۔ اس دوران میں اگر کوئی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر کو فرض کیجئے کوئی ہدایت اس دوران میں نہیں دی گئی اور چند اصول بتا دیے گئے ہیں تو ان کے مطابق وہ اپنی دعوت کا کام انجام دیں گے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ یہ وحی کی برکات سے کیا مراد ہے؟ وحی کی برکات کیا ہیں؟ ایک لفظ میں ادا کیجئے تو وہ اصل میں معروف اور منکر کا ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے سے متعلق ہونا ہی ہے۔ تو یہ وحی کی برکت ہے ہی، یعنی یہ وحی کی برکت ہے جو معروف اور منکر کے بارے میں ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے، اس کی تذکیر کرتی ہے۔ تو جس وقت لوگ اس کو بھول جائیں گے تو وہ برکت متعلق کیسے ہوگی ان کی ذات سے؟ یعنی جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ باطل ہو گیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پیغمبروں نے جو معاشرت بنائی ہے، یا پیغمبر جس تہذیب کو قائم کرتے ہیں، یہ اس کے عناصر میں سے ہے، بنیادی عناصر میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھلائی کی باتیں ہیں پوری سوسائٹی میں اس کی تلقین ہو لوگوں کو، ہر آدمی اپنے ماحول میں اس کی تلقین کرے، ہر ذمہ دار شخص معروف کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائے، اور وہ چیزیں جو برائی کی حیثیت رکھتی ہیں ان کے بارے میں تلقین، ان کے بارے میں ترغیب، ان کے بارے میں توجہ دلانے کا سلسلہ بھی ہو، اور اگر کوئی برائی جرم کے درجے میں ہو رہی ہے تو اس کے استئصال کے لیے استئصال کا نظام بھی بنایا جائے۔ چنانچہ ہر معاشرہ یہ کام کرتا ہے۔ یہ جو پولیس کا محکمہ ہے یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے، اور دنیا کا کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ قائم کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ جو قرآن مجید میں آپ سے فرمایا کہ بھئی قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، تو اب یہ وحی کا ایک حکم تھا کہ آپ نے قصاص لینا، آپ نے نہیں لیا تو اس سے فساد بھی پیدا ہوگا، تو وہ معاشرہ نتیجے کے اعتبار سے جو اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں برکات پیدا ہونی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ جب بھی اللہ کے کسی حکم، اللہ کی کسی ہدایت، اللہ کے کسی منشا کے خلاف آپ کام کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔ وہ فساد بعض موقعوں پر مرئی ہوتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، بعض موقعوں کے اوپر وہ آہستہ آہستہ زہر کی طرح سرایت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ نمودار ہو جاتا ہے سرطان کے پھوڑے کی طرح۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم صرف اپنے ہی معاملے تک متعلق نہیں رہیں گے، اپنے ہمسائے، اپنے گرد و پیش کے لوگ، اپنے اعزاء اقربا، اپنے ملنے والے، اپنا خاندان، ان کو ہمیشہ معروف کی تلقین کریں گے اور منکر کے بارے میں بیدار رہیں گے کہ وہ فروغ نہ پائے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ایک اور بڑی اچھی اطلاقی مثال ذہن میں آئی۔ ہمارے ہاں ہماری امت سے جو پچھلی امت تھی سیدنا مسیح کی، انہوں نے وحی کی ان برکات سے اپنے آپ کو بالکل محروم کر لیا اور نسخ شریعت کا ان میں عقیدہ آ گیا، تو معاملہ پھر صرف وہیں تک نہیں رکا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مغربی ممالک میں جہاں پر اکثریت ہے ان لوگوں کی اور انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، تو اب آگے کے جو انحرافات ہیں، مثلا آپ ابھی دیکھیے ہم جنس پرستی کو عین فطرت قرار دینے کے لیے جو ہے انسانیت دنیا بھر میں سرگرم ہے، ان کے لیے پرائڈ ڈیز منائے جا رہے ہیں اور ان کو ایک نارملائز کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک فساد کی صورت سامنے آتی ہے۔ پھر یہ اس سے نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ پال نے جب شریعت کو ختم کر دیا، تو شریعت تو اصل میں ایک دائرے میں احکام کا نام ہے۔ جی، وہ اخلاقی اصول جو سیدنا مسیح نے سکھائے تھے اور سب پیغمبروں نے سکھائے ہیں اور جو خود انسان کی فطرت میں ودیت ہے، ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ وہ مسیحیوں کے ہاں بھی اسی طرح موجود رہے ہیں، ان کی تلقین ہوتی رہی ہے، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی رہی ہے۔ وہ بالکل درست ہے کہ جب چرچ نے خاص طرح کی معافی نامے کی روایت قائم کر دی اور کفارے کا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا تو اس سے برا اثر ہوا، تاہم بحیثیت مجموعی برائی برائی ہی رہی، اور مسیحی معاشرے بھی برائی کے بارے میں ہمیشہ حساس رہے۔ یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسیحی معاشروں نے اپنی اقدار تبدیل کر لی ہیں، جی، یعنی لوگوں نے ریاست کے معاملے میں یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کی شخصی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی۔
اس میں بعض معاملات کیا فی الواقع شخصی آزادی کے تحت آتے ہیں، اس کو طے کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، اس کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا چاہیے. یہ سب مسائل اس سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ہم سے تفصیلی انشاءاللہ بات کریں گے. اس کو موضوع بنا کر کسی وقت یہ بیان کیجیے گا مختصر سوال کہ الکتاب اور لوح محفوظ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک رجسٹر موجود ہے، یا جہاں پہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہمارے تصور کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ رکھنے کے لیے پرانے زمانے میں تو یہی تھا نا کہ آپ لکھ لیں گے. موجودہ زمانے میں اس کی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. چیزیں کس طریقے سے اب محفوظ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نظام کتنا غیر معمولی ہے وہ شاید ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن تصور دلانے کے لیے وہی الفاظ لے لیے گئے ہیں. اسی کو قرآن نے پھر تنبیہ کر کے بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے متشابہات کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز موجود ہے، اور اس کائنات کا نظم اسی دفتر کے تحت چل رہا ہے. اس میں چیزیں ریکارڈ میں رہتی ہیں. یہ تمام معاملات بھی وہاں اسی طرح پہنچ جاتے ہیں، اور تم دنیا میں آتے ہو تو وہاں پہ تمہارا ریکارڈ ہوتا ہے. تم یہاں سے جاتے ہو تو پھر تمہارے کاغذات وہاں رکھ دیے جاتے ہیں. نقطہ واضح ہوا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 3 مختلف مقامات پر 3 باتیں بیان کرتا ہے. بظاہر تینوں میں کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. آپ حل فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو. دوسری جگہ پہ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے. اور تیسری جگہ پر سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول بھیجے ہوئے تمہیں موت دیتے ہیں. تو ایک جگہ فرمایا اللہ موت دیتا ہے، ایک جگہ فرمایا ملک الموت، اور ایک جگہ فرمایا رسول بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں. تو موت کون دیتا ہے اصل میں؟ یہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سارے کام کرتا ہے. لیکن یہ کہ ذریعہ کون بن رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ہم تک اللہ کے رسول کے قول کی حیثیت سے پہنچتا ہے، تو اس کو بھی قول و رسول کریم کہہ دیا گیا ہے. یہ تو مختلف نسبتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے ملائکہ کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں، تو کہیں ان کا ذکر ہو جاتا ہے. ملائکہ اصل میں کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، تو اس لیے ان کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. لیکن اذن کس کا ہے، حکم کس کا ہے، جس کو نافذ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سب آخری 2 سوالات ہیں. یہ بتائیے گا کیا امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، یا محض جو مسلمان ہیں وہ امت محمدیہ کہلائیں گے؟ یہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں. جی. یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص علاقے یا ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے. وہ پوری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں. قیامت تک جتنے انسان بھی پیدا ہوں گے ان سب تک ان کی دعوت پہنچنی چاہیے. اور اگر ان کی دعوت پہنچے گی تو لوگ مکلف ہیں، اس بات کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے اس دعوت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا. تو اس لحاظ سے تو ساری دنیا میں ایک ایک فرد اس وقت بھی اور آگے آنے والے بھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مدعوین کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ پھر ان میں سے نکل کے ایمان لے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں. اس لیے انہی کو امت محمد یا امت مسلمہ کہا جاتا ہے. خود قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے. تو امت کو گروہ کے معنی میں ہے. قرآن مجید میں اس کے ساتھ کوئی خاص تقدس وابستہ نہیں ہے. یہ تو مشرکین کی بھی امت کو امت ہی کہا جائے گا. البتہ وہ امت مسلمہ کب بنتی ہے؟ جب وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے. واضح ہوگا. ہم سب آج کے نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. آپ نے اپنی کتاب میزان میں جو دوسرا مقدمہ ہے دین حق، اس میں پورے کے پورے دین کی جو تعبیر ہے اس میں نقطے کو بیان کیا ہے. اس میں ایمان کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، مثلا جیسے تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اور کچھ ایسے تقاضے ہیں کہ جو زمانے اور حالات کی رعایت سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہجرت. تو ان میں سے اگر کوئی شخص دوسرے جو تقاضے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کرتا تو کیا وہ ظاہری بات ہے لازمی تقاضوں پہ تو کر رہا ہے، تو کیا وہ کوئی کم جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، یا ان دونوں کی جو نوعیت ہے وہ برابر ہے؟ نہیں، لازمی اور اختیاری کا فرق نہیں ہے. یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی لازمی ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو انسان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتے ہیں. جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جس میں ہجرت کرنا ان کے لیے لازم کر دیا گیا تھا. اسی طرح قیام بالقسط مثال کے طور پر وہ ہر وقت لازم ہے. جب بھی موقع ملے گا، جب بھی وقت آئے گا، وہ لازم ہے. تو لازم اور اختیاری کا فرق نہیں ہے، بلکہ وہ تقاضے جو ہمہ وقت ہیں، یعنی وہ بنیادی ہیں اور یہ حالات کی رعایت سے پیدا ہوتے ہیں. حالات کی رعایت سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے. جی.
ٹھیک، ہم سے نقطہ واضح ہوا. سوال و جواب کی نشست تھی. غامدی صاحب سے ہم نے مختلف موضوع پر تبادلہ خیال کے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا قبول.